بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم اور ایک خاص درخت سے بچنے کی ہدایت۔ سورۃ البقرہ میں فرمان ہے، کہا ہے اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہا کرو اور اس میں سے خوب اچھی طرح کھاؤ جہاں سے چاہو اور نہ قریب جانا اس درخت کے، ورنہ تم دونوں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں یہ فرمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور خوب اچھی طرح کھانے کا خیال اختیار دیا، لیکن خاص کر کے ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پاس نہ بھٹکنا۔ مقصد یہ تھا کہ اس میں سے مت کھانا، لیکن اچھی طرح اہتمام کے ساتھ اس سے بچنے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ اس کے پاس بھی نہ جانا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر تم نے اس میں سے کھا لیا تو تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس سے دو طرح کا ظلم مراد ہو سکتا ہے۔ اول تو یہ کہ کھانے سے خلاف ورزی ہوگی، یہ گناہ ہوگا اور گناہ کرنے والوں کے لیے گناہ وبال ہے۔ یہ کہ خلاف ورزی کر لو گے تو جن نعمتوں میں رہ رہے ہو ان سے محروم کر دیے جاؤ گے اور یہاں سے نکلنا پڑے گا، اور یہ بھی اپنی جان پر ظلم ہو۔ دنیا کی مومن عورت اور جنت کا نغمہ، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امت کے فقیر مسکین اور اس امت کی وہ عورتیں جس نے ایمان کو قبول کیا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنے خاوند کو اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گی۔ میرے بھائیوں، آج کی عورت اگر ہمت کر لے تو وہ اپنے خاوند کو حرام پر بھی لگا سکتی ہے اور حلال پر بھی لگا سکتی ہے۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو صبر سکھایا، اے میری بیٹی صبر کر لے، 3 دن کا فاقہ ہے، لیکن تو صبر کر لے تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اگر آج کی عورت صبر کر لے اور اس پر فاقہ نہیں آئے گا، لیکن اللہ ہم سواریاں لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور جنت کے دروازے پر جائیں گے۔ محبت کا اثر، مسلمانوں کو یہاں کی موسیقی نے ہی حرام میں ڈال دیا ہے، اسے کیا خبر کہ جنت کی موسیقی کیا ہے۔ جو گندگی کھاتا رہتا ہے اور اسے کیا خبر کہ زعفران کی خوشبو کیا ہے۔ بھنگی عطر کی دکان سے گزرا تو خوشبو کا ہالا چڑھا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اب سارے اکٹھے ہوئے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بے ہوش ہو گیا، کوئی روح، کوئی گلاب کا عرق سنگھائے، کوئی خمیر کا گزر اس دکان سے ہوا تو اس نے دیکھا یہ تو ہماری بلادری کا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندو، تمہیں کیا خبر، پیچھے ہٹو۔ آگے تھوڑی سی آیا اور گندگی اٹھا کر اس کے کان پر لگائی اور اس نے سونگھی، ہوش میں آ کر بیٹھ گیا۔ سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جنت کے نغمے بھول گیا ہے، قرآن پاک کے نغمے بھول گیا ہے اور اپنے آپ کو گندگی میں ڈبویا سر ہلا رہے ہیں۔ ارے کبھی تیرا سر قرآن پاک پر ہلا کرتا تھا، کبھی تیرے آنسو قرآن پاک سننے پر نکلا کرتے تھے، لیکن آج تجھے شیطان نے برباد کر۔ جب تو یہاں اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچائے گا تو اللہ تجھے جنت کے نغمے کیسے سنائے گا؟ جب تو یہاں اپنی آنکھ کو بے حیائی سے نہیں بچائے گا تجھے اللہ اپنی ذات کا دیدار کیسے کرائے گا؟ اور اسی طرح کے جنت کے نغمہ، ہم ہمیشہ زندہ ہیں، اب موت نہیں، ہمیشہ جوانی اب بڑھاپا نہیں، ہمیشہ صحت اب بیماری نہیں، ہمیشہ ملاپ اب جدائی نہیں، ہمیشہ صلح کبھی لڑائی نہیں، اور اس کو سینے سے لگائیں گی۔ اور جانو، آپ نے فرمایا تمہیں کن ہاتھوں سے سینے سے لگائیں گی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہوں، تمہیں خبر ہے تمہیں کن ہاتھوں سے گلے لگائیں گی؟ جنت کی عورت کی ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غروب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارہ غروب ہو جاتے ہیں۔ اگر جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوک دے تو وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے جنت الفردوس کے نظارے، حوروں کی شہزادی اور جنتی کا محل۔ اور اس طرح سب سے پہلے جنت الفردوس کے نظارے۔ جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور فردوس کو ہاتھ سے بنایا۔ نہریں چلائیں، درخت لگائیں، درخت جنت الفردوس میں ہے اور اس میں محل ہے جو نیچے
کی جنتی ہیں ان کے محل سونے اور چاندی کے ہیں، اور جو کہ جنت الفردوس ہے اس کے محل بھی سونے اور چاندی کے ہیں، لیکن ایک خاص قسم کی فردوس ہے جو پوری جنت میں نہیں ہے۔ ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک اینٹ سرخ اور تیسری اینٹ سبز، اور اس پر موتی جڑے ہوئے ہیں۔ زعفران کی گھاس کے پلاٹ ہیں، اللہ کا عرش چھت ہے۔ کہاں بھاگ گیا مسلمان، گرے مٹی کے مکانوں پہ یہ ساری زندگی طاقت لگاتا رہا۔ صحابہ نے کیوں نہ بڑے بڑے نقشے کھڑے کیے۔ یہ اللہ کے عرش والا محل نظر آ رہا۔ بات کی جاتی ہے کہ حوروں کی شہزادی یہ فردوس کا محل ہے اور اس کی حور ہے، اور جس کا نام ہے لبت۔ 4 چیزوں سے پیدا کیا ہے، مشک، عنبر، زعفران، کافور، اس میں آب حیات ڈالا۔ دنیا میں کوئی آب حیات نہیں، یہ سب غلط روایات ہیں، اور آب حیات جنت میں ہے۔ آب حیات ڈال کر کہا کھڑی ہو جاؤ، وہ کھڑی ہوئی، اور اس کا جمال ایسا کہ اس کا حسن ایسا کہ جنت والے جب اسے دیکھیں گے، اگر موت نہ مٹی گئی ہوتی تو اس کے حسن کو دیکھ کر مر جاتا، ایسا جمال کے دیکھ کر مر جاتا، لیکن موت اب ختم ہو چکی ہے اور جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں۔ میں آپ کو اپنے الفاظ نہیں بتا رہی، یہ میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہی ہوں۔ ساری جنت کی حوریں بھی اس کی عاشق ہیں، اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتی ہیں۔ اگر حسن جمیل کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو تجھے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ لٹا دیں۔ یہ روایت ہے کہ اس کی گردن پر لکھا ہوا ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے حاصل کرے، میرے اس طرح کے میرے رب کو راضی کر کے آؤ۔ میرے رب کی رضا کہاں ہے؟ میرے رب کی رضا کہاں ہے؟ رب کی رضا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ میرے رب کو راضی کر کے آ جا۔ اور رب کی رضا کہاں چھپی ہوئی ہے؟ دکانوں میں نہیں، مکانوں میں نہیں، بیوی میں نہیں، بچوں میں نہیں، حکومت میں نہیں، ریاست میں نہیں، صداقت میں نہیں، وراثت میں نہیں۔ ارے مسلمان، اللہ کے واسطے سب کو ٹھکرا دے، لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو ٹھکر نہ مارنا۔ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ یہ بات تقریر سے قابو میں نہیں آئے گی، یہ نکلنے سے آئے گی۔ ہم نکلنے کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ آخر میں کہتے ہیں کہ نکلو، یہ بات نکلے بغیر قابو میں نہیں آ سکتی، نکلنا پڑے گا۔ اللہ دنیا کی وراثت مفت میں دیتا ہے، لیکن صفات مفت میں نہیں دیتا، صفات محنت سے ملتی ہیں۔ جنتی محل میں داخل ہو، اندر راستہ بنے ہوئے ہیں، سفید موتی کی چٹانوں کے راستے بنے ہوئے ہیں، سونے کی چٹانوں کے راستے بنے ہوئے ہیں، چاندی کی چٹانوں کے راستے بنے ہوئے، ان کے ساتھ چلتا ہوا محل ہے۔ محل میں آئیں گے۔ محل اتنا اونچا ہے کہ فرش سے لے کر چھت تک کے 1,00,000 ہاتھ اونچا ہوگا۔ ایک بہت بڑا تخت پر آئیں گے، ایسا تخت جس کی چاروں طرف کناروں پر لکڑیاں کھڑی ہوں گی، اور اوپر سے چھت اس قدر خوبصورت ہوگی کہ اس پر 70 بستر ہوگے، اور ہر 70 بستر پر 70 بیویاں بیٹھی ہوں گی۔ ہر جنت کی عورت پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا۔ ہر جنت کی اس عورت پر 70 قسم کی خوشبوئیں ہوں گی، اور 70 جوڑوں میں اس کا جسم ایسے چمکتا ہوگا جیسے حسن و جمال کی ہوگی۔ اب ان میں پیشاب نہیں، پخانہ نہیں، خون نہیں، ولادت نہیں،